سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب 5 جون کو سینیٹر فیصل واڈا اور ایم کیو ایم کے ایم این اے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں ان کو طلب کر لیا ہے. یہ دونوں ارکان بھی ہیں, ایک سینیٹر ہیں دوسرے ایم این اے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جو اس طریقے سے ججز کے کنڈکٹ کے اوپر بات ہوتی ہے اس کے لیے پارلیمنٹ اور سینٹ کا فلور تو استعمال نہیں کرتے, لیکن پریس کلب کے اندر جا کے پریس کلب کا سہارا لیا جاتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارا آرٹیکل 67 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ججز کے کانڈکٹ ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, اور وہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر بات نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ اور سینٹ دونوں جگہ نا, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن تو آپ کا دونوں جگہ اپلائی کرتا ہے. تو دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ, میرا خیال ہے کہ جب اسمبلی کے فلور کے اندر ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کو رسپانسبل ہونا پڑتا ہے, یا آپ کو اس لیول کا جو ہے وہ کراس بھی آتا ہے. لیکن جب آپ پریس کانفرنس کے اندر آتے ہیں اور اس میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جب آپ کے سوال جواب کی چیزیں جو رہ جاتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ جا کے کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ایک انسٹیٹیوشنز کا یا اس طرح جو بنا ہوا ہے یہ بنا نہیں چاہیے. اور جس طرح ہم نے ملائن جوڈیشری کو کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ جس کا جی اٹھتا ہے یا کسی پارٹی کا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس ریزائن کرے. جس کا جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریزائن کرے. جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں اس بینچ کو نہیں مانتا, میں اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, میں اس ججمنٹ کو نہیں مانتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک ایسی چیز آئی ہوئی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں والی بات ہے. دوسرا اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کو بھی اپنی جو ہے اپنا ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر جو انصاف کا نظام ہے, یا جس طرح پاکستان کے ججز کام کر رہے ہیں, وہ جس طرح آج بھی چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم 137 نمبر پہ ہم بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ججز کو بھی اس کے اندر آنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے پولیٹیکل کویسچنز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آتی ہے, یا یہ پولیٹیکل پارٹیز خود پارلیمنٹ کے اندر ریزالو کرے. لیکن اگر یہ معاملہ کہیں جاتا ہے ہائی کورٹس کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر, تو امیڈیٹلی اس کے اوپر لارجر بینچ بننا چاہیے, چوائس آف بینچ نہیں بننا چاہیے, اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 2 ہفتے کے اندر کریں تاکہ وہ کنٹروورسی ختم ہو. اور ایک اشتیاق بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب عدالت فیصلہ کرے اور اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن یا لا کی وائلیشنز کی ہے تو اس کا ایک پینل کانسیکوینس بھی دے, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ فار گرانٹیڈ نہ ہو. 2022 سے جب سے سپریم کورٹ کے اندر وہ قاسم سوری والا کیس گیا تھا, ہر موقع کے اوپر کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن جو ہے وہ ہوئی ہے, لیکن اس کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز کو کورٹ نے ایڈجوڈیکیٹ تو کیا ہے لیکن سزا اور جزا نہیں دی. جس کا آپ کا نکلا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو مرضی کر لے, وہ بل پاس کرے نہ کرے, اس کا پاس ہو وہ کہے کہ میرا سیکریٹری اس طرح کرتا ہے, اسپیکر جو ہے وہ اپنی چیز پہ لگا ہوا ہے, پارلیمنٹ کے ایم این ایز اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو اب ریکنسائل کا وقت آ گیا ہے. یہ سارے ایک جگہ بیٹھے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, پارلیمنٹس اور ہماری جوڈیشری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, اور اس ملک کے لیے کوئی 15-20 سال کا ایک روڈ میپ کریں کہ, اور اس چیز کو دیکھیں کہ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے اور ہم کس طرح ایک ڈچ کے اندر جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ روڈ میپ بن جاتے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جیسے نیشنل الیکشن پلان کے 20 نکات سامنے آئے نا, آج 10 سال گزر گئے لیکن ابھی تک عمل درآمد جو سب سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر نیت ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے, یا نیت کے اندر بدنیتی شامل ہو گئی ہے, یا اس بدنیتی کے اندر پور گورننس یا پرفارمنس ہے, تو چیزیں تو نہیں جا سکتی نا. اب دیکھیں 76 سال سے اندر کیا پاکستان کا گورننس انصاف کا نظام ڈیلیور کر رہا ہے, یا 56 سال سے یہ جو ہمارا 50 سال ہو گئے اس کانسٹیٹیوشن کو جو 73 والا ہے اس کو ہم نے ٹوٹو امپلیمنٹ کیے. آج بھی فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں کہ جس کے اندر انصاف کو فراہمی جلد ہے, وہ آج تک ہمارے ایجنڈے پہ بھی نہیں. بالکل آ گیا.